یہ لے لیتے ہیں کہ جنس متعین کرنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے مطلب ڈاکٹر سے ریکویسٹ کرتے ہیں، یا الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کے ذریعے معلوم ہو جاتا ہے، اور اس میں قصد و ارادہ یہ ہو کہ اگر لڑکا ہوگا تو ہم جاری رکھیں گے، اگر لڑکی ہوگی تو ایبارٹ کروا دیں گے، حمل ساقط کروا دیں گے، کیسا ہے؟ دیکھیں یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر ایک اعتراض کی صورت بنتی ہے۔ دوسرا، لڑکے کو اس انداز سے فوقیت دینا کہ جس میں بچی کے لیے تحقیر کا لازم پہلو نکل رہا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ دیکھیں فطری لحاظ سے بیٹے کی طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے، لیکن اگر رجحان قلبی لحاظ سے ہے، آپ ظاہری طور پہ کوئی ایسا طرز عمل اختیار نہیں کرتے کہ لڑکے کے فوقیت کے ساتھ بچی کے لیے تحقیر کا پہلو نکلے اور اس کی دل آزاری کا سبب بنے، تو جب تک یہ قلبی کیفیت آپ کے قلب کے ساتھ رہے گی، آپ کی کوئی گرفت نہیں ہے۔ یہ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب کریم، جو کچھ میرے اختیار میں ہے، یعنی بیویوں میں باری مقرر کرنا، وہ میں نے کیا، اور جو میرے اختیار میں نہیں بلکہ تو اس کا مالک ہے، اس کے سلسلے میں مجھے معاف کر دینا۔ اور وہ کیا تھا کہ آپ کا قلب اطہر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف زیادہ مائل ہوتا تھا، اور قلبی کیفیات انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ تو اگر بیٹے کی طرف زیادہ دل مائل ہو رہا ہے، بچی کی بیٹی کی طرف کم، اور یہ قلب کے اندر ہے، تو کوئی گرفت نہیں ہے۔ لیکن جب یہ طرز عمل ہو جائے کہ آپ گھر میں داخل ہوں تو بیٹے کو گود میں اٹھائیں اور بیٹی کے خالی سر پہ ہاتھ پھیر کے آگے نکل جائیں، تحفہ لائیں، بیٹا بیٹی دونوں مانگی، بیٹا ضد کرے تو پہلے اس کو دے دیں، پھر اپنی بیٹی کو دیں، اور احساس دلائیں کہ تمہارا وجود میرے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، یا کوئی اس سے بھی نچلی سطح پر آ کر کہے کہ تو نہ پیدا ہوتی تو اچھا تھا، یہ بدبخت بیٹیاں کہاں سے پیدا ہو گئیں۔ الامان والحفیظ، میرے رب نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بیٹوں کو بچپن میں ہی وفات دی، اور آپ کی بچیوں کو زندہ رکھا، اور بی بی فاطمہ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی میرے آقا کی نسل پاک چلی ہے۔ اس طرح بچیوں کو حقیر سمجھنا بالکل غلط ہے، اور یہ حقارت پر مبنی ہے کہ لڑکا ہوگا تو رکھیں گے، لڑکی ہوگی اس کا مطلب اتنی حقیر، اتنی معمولی ہے آپ کی نگاہوں کے اندر کہ اس کو آپ ختم کروا دیں، بالکل فاسد نیت ہے اور گندی نیت ہے۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کے حالات ہی ایسے ہیں کہ چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی، ہم اس کو رکھ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ پہلی بات کا 3-4 بچے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ماں حلقان ہو رہی ہے، کمزور بھی ہے، پھر پریگننٹ ہو گئی۔ اب اس میں لڑکا لڑکی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم پوچھتے ہیں کہ صاحب 4 ماہ سے پہلے ابورٹ کر دیں، کیونکہ پہلے 3-4 بچے ہیں، عورت نہیں سنبھال پا رہی ہے، گھر کے اندر بڑے مسائل ہیں، تو چلو ٹھیک ہے، اس کی گنجائش نکلتی ہے۔ اس میں دیکھیں دونوں برابر ہیں۔ تو اب یہ تو ایک الگ سچویشن ہوئی، لیکن جو یہ پوچھا گیا ہے یہ بالکل غلط ہے، اور ایسا کریں گے تو بچی کو حقیر سمجھنے کی بنا پر ہو سکتا ہے کہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی جواب کے لیے کھڑا کر لے۔ ہوشیار رہیں، ایسا ہرگز نہ کیا جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ ولیمہ اس طرح کیا ہو جائے گا کہ ہم کھانا نہ کھلائیں لوگوں کو، کہ بلکہ جو بھی کھانا اس کے پیکٹ وغیرہ بنا کے کسی مدرسے میں بھیج دیں یا غریبوں میں پیکٹ تقسیم کر دیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جو ہم ایک حیات قضائیہ دیکھتے ہیں ولیمے کی، وہ تو یہی ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا یا تو تیار کروایا، یا ایک جیسے حضرت صفیہ بنت حوی رضی اللہ تعالی عنہ کا ولیمہ کیا کہ آپ نے صحابہ سے فرمایا جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے آئے، تو تھوڑا تھوڑا لے آئے، اور سرکار نے جو اللہ نے چاہا پڑھا، اور پھر صحابہ کرام نے اس کو کھایا۔ تو یہ ایک حیات ولیمے کی ہے کہ کھانا تیار کرنا یا ایک جگہ جمع کرنا، لوگوں کا جمع ہو کر کھانا۔ لیکن اگر صرف ولیمہ دیکھیں اس حیات کو یا اس پوری صورت کو نظر انداز کر کے، تو ولیمہ یہ ہے کہ شب زفاف کے بعد اگلے دن جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس کو ولیمہ کہتے ہیں۔ تو جواب یہ ہوگا، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر اس طرح کیا جائے کہ کچھ لوگوں کو جمع کر کے کھلا کر، اور باقی جتنا اضافی ہے وہ کسی اچھے مدرسے میں جہاں صحیح العقیدہ لوگ ہیں، جہاں بچے واقعی پڑھتے ہیں، ان تک پہنچا دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بلا کر کھلانے کے سنت کو بالکل ختم کر کے صرف تقسیم کر دیا جائے تو ولیمہ تو اب بھی ہو جائے گا، لیکن کامل سنت کے مطابق نہیں ہوگا۔ بہتر ہے کہ دونوں کی رعایت کر لی جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں بلی ہو تو بچی حاملہ نہیں ہوگی، یعنی عورتوں کو حمل نہیں ٹھہرے گا، کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل بکواس اور بیہودہ بات ہے۔ اور یہ میں نے 1-2 مجھے کلپ بھی کسی نے بھیجی کہ ایک خاتون ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتی ہوں، میری بات مان لو، اگر نہیں ہوگا تو بڑا مسئلہ ہوگا، جس گھر میں بلی ہے وہاں پر حمل نہیں ٹھہرتا عورتوں کو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شارع علیہ السلام ہیں، آپ چیزوں کے بارے میں امت کو فائدہ اور نقصان بتانے کے ذمہ دار رہے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلیوں کو گھر میں رکھنے کی باقاعدہ اجازت دی ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان ان بلیوں کو پالتے تھے، گھر میں رکھتے تھے، اور ماشاءاللہ ان کی
اپنی نسلیں بڑھتی رہی ہیں، بچے ہوتے رہے ہیں، تو کہاں سے یہ بیہودہ چیز نکال لی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ تھیوریکلی اگر آپ غور کرتے ہیں تو یہ ایفیکٹ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ ایک ہے کہ آپ ایسا نتیجہ مرتب کر دیں کہ یہ چونکہ وائرس فلاں بلی کے اندر ہوتا ہے اس لیے حمل ٹھہرے گئے نہیں، یہ آپ ایک خبر دے رہے ہیں، ایک غیبی خبر دے رہے ہیں جو بالکل غلط ہے۔ ماضی کے اعتبار سے دیکھیں، خود ہمارے گھروں کے اندر ہم نے دیکھا ہے بلیاں پلی ہیں اور حمل ہوتا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، ایک بلی آ گئی تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے پانی کر دیا، اس نے پانی پیا اس میں سے، اور اسی سے پھر سرکار نے وضو فرمایا، اور پھر فرمایا طوافین طوافات میں سے ہے، کیونکہ سرکار اس سے پہلے ضابطہ بیان کر چکے تھے کہ جس کے کیلے ہوتے ہیں لمبے جانوروں کے اور وہ شکار کرتے ہیں ان کا لعاب ناپاک ہے۔ تو پوچھا کہ رسول اللہ یہ بلی آپ نے پانی پلا دیا کہ اس کے بھی کیلے ہیں، شکار بھی کرتی ہے؟ فرمایا باقی کے لیے ضابطہ یہی ہے، لیکن چونکہ یہ طوافین طوافات میں سے ہے، طوافین طوافات کا مطلب طوافین بلوں کے لیے فرمایا، طوافات بلیوں کے لیے فرمایا، طواف کا مطلب بار بار چکر لگانا۔ یہ تمہارے گھر میں بار بار آتے ہیں، اگر میں اس کا یہ حکم دیتا کہ ان کا لعاب ناپاک ہے، کبھی دودھ میں منہ ڈال دیتی، کبھی سالن کے اندر، کبھی پانی کے اندر، اور سارا پانی ناپاک ہوتا، سالن ناپاک، دودھ ناپاک، تمہیں پھینکنا پڑتا۔ لہٰذا شارع علیہ السلام نے بلی کو رکھنے کی اجازت دی اور فرمایا اس کا جوٹا پاک ہے۔ سرکار تو یہ فرمائے، آپ صرف اپنی ہائپ بڑھانے کے لیے، ویورشپ بڑھانے کے لیے، لوگوں کو شدید ترین وساوس میں مبتلا کرنے کے لیے آپ نے کلپ گھڑ کے اور اس طرح نکال دی، بالکل غلط ہے۔ کیا ڈاکٹر یہ نہیں کہتے کہ برائلر مرغی کا گوشت نہ کھائیں، زہر ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ لوگ کھا رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، ضروری کوئی کہ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر ڈاکٹر کسی کام سے منع کرتے ہیں آپ اس کو اختیار کریں، لیکن اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ بغیر آپ سوچے سمجھے خود ایک نتیجہ مرتب کر کے اور لوگوں کو ڈسٹرب کریں، ان کو ذہنی لحاظ سے مریض بنا دیں، نفسیاتی مریض بنا دیں، گھروں سے بلیوں کو نکال دیں، بلیوں پہ ظلم شروع ہو جائے، اور انہی وساوس کے اندر آ کے اب تقدیر الہی پہ بھروسہ نہیں ہے، اللہ پر نہیں ہے، بلیوں کے اوپر ہو گیا کہ بلی نہیں ہوگی تو حاملہ ہوں گے ورنہ نہیں۔ میں آپ کو کتنے گھر دکھا سکتا ہوں، اور ڈاکٹرز میری اس کی تائید کریں گے جن میں بلیاں نہیں ہیں لیکن عورتیں حاملہ نہیں ہو رہی، تو کہ یہی وجہ رہ گئی ہے کہ اس کی تو بہرحال بالکل غلط ہے، اس کا بالکل خیال نہ کیا جائے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی نے آفر کویسچن کیا تھا کہ جب ہم والدہ کی قبر پہ جائیں تو کیا پاؤں والی سائیڈ پر بوسہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں دے سکتے ہیں، ماں کی قبر کو چومنے کی اجازت دی گئی ہے، اس کو منع نہیں ہے، لیکن اگر آپ کسی ولی کی قبر پر جاتے ہیں، عالم دین کی قبر پر، اور خاص طور پہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پہ حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں، تو ادب احترام یہی لکھا ہے کہ کم از کم 4 قدم کے فاصلے پر، یعنی 4 فٹ کر لیں، 4 فٹ یا بلکہ 6 فٹ کر لیں، 6 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے منع فرمایا کہ ولی کی قبر کو ہاتھ لگانا، بوسہ دینا بالکل یہ ادب کے خلاف ہے، دور کھڑے ہوں، اس طرح کہ آپ کا سینہ ان کے سینے کی طرف ہو اور آپ کی پیٹھ کعبۃ اللہ کی طرف ہو۔ پھر آپ جو قرآن پاک وغیرہ پڑھنا چاہیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اور باہر نکل آئیں، اور اس سے کہیں زیادہ ادب روضہ رسول کا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے سختی سے منع فرمایا جالی کو چومنا، جالی کو ہاتھ لگانا، یہ بہت یہ فرمائے ادب کے خلاف ہے۔ ادب یہ ہے کہ دور کھڑے ہوں، اور فرماتے ہیں کہ یہی سرکار کا کرم کم ہے کہ تمہیں اپنی بارگاہ میں بلا لیا، اس سے زیادہ قریب جانے کی کوشش نہ کی جائے۔ ہاں لیکن والدہ کی قبر، والدین کی قبر کے بارے میں استثناء ہوتا ہے، یہ کوئی ایسا مطلب یہ کہ ہمارے والدین اکثر کوئی ولی وغیرہ نہیں ہوتے، بزرگ نہیں ہوتے، عالم بھی نہیں ہوتے، ان کے لیے اجازت دی ہے کہ آپ بوسہ وغیرہ دے سکتے ہیں۔ ایک